ویلکم بیک ناظرین. ضیاء صاحب, آپ نے لوگوں کے ٹائم پاس کے لیے ایک ہیلپ لائن بھی تو بنا رکھی ہے, کیا مقصد کیا ہے اس کا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا چونکہ زیادہ تر لوگوں سے رابطہ ٹیلی فون کے ذریعے ہوتا ہے, اور ٹیلی فون ہی میرا خیال ہے اب جدید دنیا میں جدید گیجٹس بھی آ گئے ہیں, جہاں لوگ اس کو نیگیٹیولی یوز کرتے ہیں ہم اس کو پازیٹیولی یوز کر رہے ہیں. اور ہمیں فخر ہے, کہیں بھی بور ہو رہا ہو آپ کو فون کر لے. نہیں, بور ہونے کے لیے اگر وہ فون کرے گا تو اور بور ہوگا, لیکن اگر تشدد کا شکار کوئی خاتون یا بچہ ہوگا تو اس کو بہت, اس سے حاصل اصول کیا ہے؟ مقصد وہ اپنے دل کا صرف بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں یا کچھ اور معاملہ بھی ہے؟ نہیں, یہ ایک مددگار ہیلپ لائن جو ہے ایک سسٹم ہے, اور ہیلپ لائن جو بہت سارے لوگ لکھ دیتے ہیں اپنے 2 ٹیلی فون لگا کے یا 3 ٹیلی فون. ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہماری یہ ریفرل سسٹم ہے, اور جتنے پاکستان کے شیلٹرز ہیں, کاؤنسلنگ سینٹرز ہیں, لیگل ایڈ ہے, پولیس, وہ سب ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور جہاں اگر ہمارے پاس کوئی وکٹم آتا ہے, مثال کے طور پہ ایک تشدد والی خاتون یا بچہ آ جائے, تو اس کے ملٹیپل پرابلمز ہوتے ہیں. اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کو شیلٹر بھی چاہیے, اس کو پروٹیکشن بھی چاہیے, اس کو کوئی FIR بھی درج کرانی ہے, اس کو میڈیکو لیگل بھی چاہیے, اس کو ہو سکتا ہے کوئی فائنینشیل ہیلپ بھی چاہیے ہو. تو وہ سارے ہمارے جو پارٹنر ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے. اور یہ ہمارے جو اسٹاف ہے یہ بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف ہے, اور یہ ان میں سائیکالوجسٹ بھی ہیں, ان میں لائرز بھی ہیں, جو لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی پوری بات سن رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں گھروں میں جو ڈسپیوٹ ہیں میاں بیوی میں یا بچوں اور ماں باپ میں, اس لیے کہ ان کے پاس کوالٹی ٹائم نہیں ہے, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے ان کی بات کو. ہم ان کی بات سنتے ہیں جو کہ تشدد کا شکار عورتیں اور بچے ہیں, اور ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ واٹ ٹو ڈو, اور ان کو ہم پوری طرح گائیڈ کر کے ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. ہم اپنے طور پہ نہیں کہیں گے کہ آپ یہ ضرور کرو, ہم ان کو سجیشن دیتے ہیں, اور اگر ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں, ان کو اگر لیگل ایڈ دینی ہے تو وہ میرے پاس بھیج دیتے ہیں ہمارے لیگل ایڈ سینٹر میں. اگر ان کو کاؤنسلنگ چاہیے تو کاؤنسلنگ کے بہت سارے ادارے ہیں. اسی طرح اگر شیلٹر چاہیے, جو شیلٹر کراچی میں یا پاکستان میں موجود ہیں, تو وہاں پہ ہم ان کو باقاعدہ لے کر جاتے ہیں اور ان کو چھوڑ کر آتے ہیں تاکہ وہ محفوظ ہو کر وہاں رہ سکیں. تو یہ اب ہم نے یہ جو مددگار ہیلپ لائن ہے 11 سال کراچی میں کام کرتی رہی ہے. اب یہ لاہور, پشاور, کوئٹہ میں بھی یہ کام کر رہی ہے, اور اس کی لانچنگ 2 جگہ ہو گئی ہے, پشاور اور لاہور میں, اور انشاءاللہ کوئٹہ میں ہماری 19 جون کو اس کی لانچنگ ہے. تو یہ ایک پورا سسٹم ہے جو ہم نے ڈیولپ کیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فخر ہے کہ یہ کراچی سے شروع ہوا ہے, اور کراچی میں یہ پاکستان کی پہلی چلڈرن اینڈ ویمن کی ہیلپ لائن شروع ہوئی ہے, اور ہمیں لوگوں نے بہت ہیلپ کیا ہے. اس میں ہیلپ سے مراد خالی فائنینشیل ہیلپ نہیں ہوتی, ہمیں بہت سارے جو یوتھ ہے, ہم یوتھ کے ساتھ کام کرتے ہیں, یوتھ آ کے ہمارے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے, وہ فری آف چارج آ کے کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے ڈیٹا بیس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ جو کلائنٹس ہیں ان کی ہینڈلنگ میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک پورا ایک اپنے سسٹم ایسا بنا ہے کہ جو شخصیتوں سے نکل کر ادارے کی صورت بن سکے. سر, ایک بہت ہی لاجیکل سی بات ہے, آپ بھی اس کو یقیناً تسلیم کریں گے کیونکہ عقل اس کو تسلیم کرتی ہے. پاکستان میں کوئی بھی کام اللہ واسطے نہیں ہو رہا. جب سیاست اللہ واسطے نہیں ہے تو خدمت کون کرے گا بلا وجہ؟ آپ کی اس خدمت کے پیچھے فائنینشیل جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہیں؟ فائنینشیل آبجیکٹیوز ظاہر ہے کچھ نہ کچھ فنڈنگ ہوتی ہوگی, اپنی جیب سے تو کوئی نہیں چلا. نہیں, ہمیں فنڈنگ جو جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, ہمیں 11 سال ہماری ہیلپ لائن کو یونیسیف نے فنڈ کیا. ہم تو یہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے ہمارے پاس, تو ہمارے ساری آپ ویب سائٹس پہ چلے جائیں, ہم تو کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں. جو ہمیں اگر کوئی سپورٹ ہوگی, سپورٹ کے بغیر تو آپ چل نہیں سکتے نا, لیکن ہمیں پبلک کی سپورٹ بھی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نارملی آپ کو دیکھیں کہ NGOز, بہت چند NGOز ہیں جیسے ایدی سینٹر ہے یا شوکت خانے میں جن کو پبلک جا کے دیتی ہے, ادیب رضوی صاحب کا انسٹیٹیوشن ہے, وہ ان کو دے. ہمیں بھی اب پبلک سپورٹ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ ہمیں سپورٹ کریں گے تو وہ ایک جائز جگہ پہ جو ہے نا وہ ہم ان کو استعمال کر رہے ہوں گے, وہ اپنی ذات کے لیے نہیں. میں خود وکیل ہوں اور میرا اپنا پیشہ ہے, اور اس میں میری ارننگ ہے, میں کوئی تنخواہ پہ نہیں ہوں کسی جگہ. خدا کا شکر ہے کہ میں وکیل کی حیثیت سے مجھے کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں فائنینشیل, اور وہ میں اپنی پریکٹس کو کبھی بھی میں نے نہیں چھوڑا, اور میرے پاس اپنی وکیلوں کی ٹیم بھی ہے جو لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اس طرح مطلب کھا کما تو رہے نا, کھا کما تو اپنے محنت سے رہے. وہ آپ دیکھیں نا, آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ہاٹ سیٹ کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے اس طرح کے کوشچن کرنے ہیں, تو میں نے بھی بہت پولائٹلی جواب آپ کو دینا ہے کہ کھانا کمانے کے بغیر تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن جائز ہونی چاہیے. اور جائز صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا, انہوں نے کہا اس ملک میں صرف 2 ہی محنت کر رہے ہیں, ایک وینا ملک اور رحمان ملک. تو یہ دیکھیں نا, اب یہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ان کے تجربے پہ مبنی ہے جو بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ بہت کلوز ہوں گے ان سے, اور ان کو پتا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. میں تو ان کو نہیں جانتا اتنا زیادہ, وینا ملک کو یا رحمان ملک, دونوں کو میں نے ٹیلی ویژن پہ ہی سنا ہے. اچھا, تو مجھے اس سے زیادہ پتہ نہیں ہے اس کے بعد. اچھا, آپ کی ویب سائٹ پہ ایک اور لطیفہ ہے جی,
آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ادارہ مددگار ہیلپ لائن مسنگ چلڈرن، اسٹریٹ چلڈرن، چائلڈ بیگری، وائلنس اینڈ ابیوز، ہیومن ٹریفکنگ، جوینائل جسٹس، آنر کلنگز اور کسٹوڈیل ابیوز کے خلاف عمل پیرا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ساری برائیاں آج بھی نہ صرف موجود ہیں بلکہ پوری شد و مت کے ساتھ پنپ رہی ہیں، تو پھر آپ یہاں بیٹھے کیا تیر چلا رہے ہیں؟ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھے؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو تیر جو چلانے ہیں وہ تو تیر والوں کو چلانے ہیں جن کا نشان تیر ہے، آپ لوگ یہاں ٹھیک ہے نا؟ ہم تیر نہیں چلاتے، ہم لوگوں کے ساتھ مل کے ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں اس میں ہمارا یہ فرض ہے کہ جو ہمارے پاس انڈیویجول لوگ آ رہے ہیں اور کلیکٹیو رائٹس کے لیے جو ہمارا ڈیٹا بیس ہے پاکستان کا سب سے بڑا، اس سے ہم ایڈوکیسی کرتے ہیں۔ ہماری وجہ سے بہت سارے قوانین آئے، ہماری وجہ سے بہت سارے اداروں میں بہتری آئی ہے، بہت ساری جگہوں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی، بہت ساری لوگوں کی پرسنل زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے جو تشدد کا شکار تھے۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس کو آپ جس طرح بھی نیگیٹو پرسیپشن میں آپ لے کر جا رہے ہوں گے، آئی ایم ناٹ criticizing this because you have a right to say، ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو آنسر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بٹ آئی ایم تھینکفل ٹو یو کہ یو ہیو چوزن می ٹو ٹاک ٹو، اور آپ نے کریٹیکل کویشچن بھی کیے اینڈ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ ٹو آنسر یو، اور یہ میرا خیال ہے ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کے کریٹیکل کویشچنس کا بھی جواب دیں، کیونکہ اس سوسائٹی میں شک وہ بہت زیادہ ہے اور آپ بھی شک لے کر آئیں، اور ہم میرا خیال ہے اس شک کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم ثابت کریں گے کہ ہم سچے ہیں اور صحیح کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ناظرین، تنقید کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے مگر ایک وقفے کے بعد۔